ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اقرا ٹی وی کی اسپیشل محرم ٹرانسمیشن میں، اور ہم آج بات کر رہے ہیں پہلی محرم کی مناسبت سے، یعنی آج کا جو دن ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ان کے وصال کا دن ہے. تو یقیناً ہم ان کی شان کا ذکر کریں گے، ان کا وصال کس حال میں ہوا، کیا حالات تھے، کیا ہمیں ان کی تعلیمات سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے ساتھ ایک کمال پینل بھی موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، ان کا عدل اور ان کی عاجزی، وہ دو جوڑے کہ جب دوسرے ملکوں سے سفیر آتے تھے اور کہتے تھے مسلمانوں سے کہ بتاؤ تمہارا خلیفہ کہاں ہے، اور جب خلیفہ کو دیکھتے تھے سڑک کنارے کہیں بیٹھے ہوئے تو حیران ہو جاتے تھے، کیا یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ جس نے 22 لاکھ مربع کی ریاست قائم کی ہے؟ مفتی صاحب، یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا آپ نے سوال کیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا، اور ایک ایسے نبض کو آپ نے چھیڑا. دو چیزیں بڑی عجیب ہیں بھائی طلحہ جتوئی صاحب. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. جو آدمی جلال، روب، دبدبے اور انتہا درجے کا، جس کا دنیا کے اوپر ایک غلغلہ برپا ہو، اس کی ذات میں آپ کو عاجزی انکساری جمع ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. بالکل. یعنی عجیب و غریب ہستی ہیں کہ دشمن پر ہوا وقت روب، اور وہ روب بھی کیسا؟ ساسانی جنگیں، بازنطینی جنگیں، پرشین امپائر کی دھجیاں بکھیر دیں، اور رومن امپائر کی دھجیاں بکھیر دیں، اور رومن بادشاہ تھر تھر کانپ رہے. 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا، فاروقی افواج، اور دنیا بھر کے اندر تحرکات، ادھر تشکیلیں، ادھر جہاد، ادھر لشکر، ادھر قافلہ، ادھر تشکیلات. حضرت خالد بن ولید، حضرت حذیفہ، شرحبیل بن حسنہ، دمشق، بغداد کے سارے رومن امپائر. ایران کے اندر کمانڈر ان چیف یزدگر کے سامنے ان کا ایک بندہ جا رہا ہے، ربعی بن عامر، جا کر کے کمانڈر ان چیف کو وہ وہاں جا کر کے للکار رہا. ایک طرف ان کا روب، دبدبا، ذات میں عاجزی کتنی ہے. انسان حیران ہوتا ہے کہ جس سے تھر تھر کانپ رہے بادشاہان عالم، سلاطین عالم، اس کی ذات میں عاجزی. قافلہ چلا جا رہا ہے، بچی آتی ہے، چھوٹی سی بچی، اور وہ آ کر کے قافلے والوں کو کہتی ہے کہاں سے آئے ہو؟ قافلے کے لوگ کہتے ہیں مدینہ کے مسافر ہیں. پھر وہ بچی کہتی ہے تم عمر کو جانتے ہو؟ عمر کو جانتے ہو؟ بچی چھوٹی سی، 7 سال کی، 6 سال کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے سن لیا. وہ قریب آ گئے، آ کر کے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. کہا کہ اچھا ایک بات سن لو، عمر کو کہہ دینا، وہ بچی کہہ رہی ہے، عمر کو کہہ دینا جو عامل اور گورنر تم نے یہاں ہمارے علاقے میں مقرر کیا ہے وہ میری امی کی روٹی نہیں دیتا ہے، اور جو روٹی وہ ہم کو دیتا ہے وہ ہم کو کافی نہیں ہے، عمر کو بول دینا. آپ حیران ہوں گے، لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنا باروب انسان، جسم یوں کانپنے لگا ہے، ایسے ایسے ہاتھ کانپنے لگے. پھر وہ بچی کہتی ہے اچھا اس کو میرا پیغام دینا، میں قیامت والے دن اللہ کو عمر کی شکایت لگاؤں گی. اب جو حضرت عمر پانی پانی ہوئی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے بغیر کہ میں عمر بن خطاب ہوں، اونٹ راشن کے تیار کروائے، اور وہ جو مقامی گورنر اس کو بلایا اور اس سے سارا رجسٹر طلب کیا. ساری تحقیقات ہونے کے بعد پتہ چلا یہ پروسیس، یہ ساری تفصیلات. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 1 2 3 کئی سارے راشن کے لدے ہوئے اونٹ جمع کرنے کے بعد بچی کے ہاتھ میں وہ ہار پکڑاتے، اور پھر ساتھ میں ایک کام کرتے ہیں، بیٹی یہ راشن تمہارا ہے، لیکن ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، سارے صحابہ اور کمپینین اور رفقائے قافلہ دیکھ رہے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ کر کے بچی کے سامنے کھڑے ہیں. بچی یہ تم لے لو، قیامت والے دن عمر کی شکایت اللہ سے نہ لگانا. اور روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے اپنی مملکت کے باشندوں کے لیے عدل و انصاف کا سمبوزیم نشان، اور لوگوں کے لیے اس طرح سے جلالت شان، روب اور دبدبے کی شان. اور پھر عاجزی کی آپ نے بات کی. جس وقت گئے ہیں بیت المقدس، لارڈ آف بشپ جب بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر رہا، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایک ہی اونٹ ہے، غلام بھی اس پر سوار ہوتا تھا، خود بھی، اور فرماتے تھے باری باری سوار ہوں گے تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ایک باری تمہاری، ایک باری میری. وہاں جب پہنچتے مقامی گورنر اور صحابہ کرام موجود، اور موجودگی ہے، لیکن اتفاق سے باری غلام کی ہے، اپنی باری نہیں ہے. چنانچہ اونٹ پر غلام بیٹھا ہے، اور حضرت عمر
اتنا بڑا حاکم اور سلطان وقت اور خلیفۃ الرسول، وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے وہاں پہنچتے، سامنے استقبال کرنے والا لارڈ آف بشپ، اپنے زمانے کے عیسائیت کا سربراہ اعظم، اور وہ بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرتا ہے۔ حوالے کرنے کے بعد وہ اعزاز و اکرام کے اندر کہتا ہے آپ میرے گرجے کے اندر آ جائیے۔ چلے گئے، جانے کے بعد اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لارڈ آف بشپ نے بھی یہ کہا، دوسروں نے بھی کہا، غیر مسلم عیسائیوں نے بھی کہا آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ فرمایا نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا یہاں پر۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا کہ اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو ہو سکتا ہے میرے بعد آنے والے مسلمان اس گرجے پر دعویٰ نہ کر لیں کہ ہمارے خلیفہ نے تو یہاں نماز پڑھی تھی، ہم مسجد بنائیں گے۔ ہم اقلیتوں اور غیر مسلموں کے حقوق تلف کرنے کے لیے نہیں آئے، سبحان اللہ، لوگوں کو زندگی جینے کے لیے آئے ہیں، عدل اور انصاف فراہم کرنے کے لیے آئے۔ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ انسانیت کے کندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے، بوجھ لادنے والا نہیں ہے۔ ہم تمہارے حقوق سلب کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب باہر نکلتے ہیں، رمل صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ کے وقت کے اندر گرمی، اس مٹی پر ظہر کی نماز ادا کی ہے، گرجے کے سائے کے اندر بھی ظہر کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ میں ابھی آیا ہوں انگلینڈ سے، وہاں آکسفورڈ کے اندر، کیمبرج کے اندر وہ باقاعدہ جو لائبریری کے خانے بنے ہوتے، عمر لاز، عمر کے فیصلوں کے باقاعدہ لائبریری کے خانے بنے ہوئے۔ فرانس کے اندر عمر لاز، برطانیہ میں عمر لاز، اقوام متحدہ میں حضرت عمر کی آج بھی گونج سنائی دیتی ہے، ان کے فیصلوں کے آج ریفرنسز دیے جاتے ہیں۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کے لیے آئیڈیل حکمران حضرت عمر کا عدل و انصاف، غیروں کے لیے جلالت، رعب اور دبدبے کا نشان، ذات میں تواضع اور عاجزی، ایسی مثال دنیا کے کسی حکمران کے اندر نہیں ملتی۔ فجر کے وقت پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر آ کر کے پہلی صف میں نہیں، کونے والی صف کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ آتے جا رہے ہیں اور آ کر کے نماز کے لیے صف بندی ہوتے چلی جا رہی ہے۔ اس دوران میں اندھیرا تھا، روشنی تو ہوتی نہیں تھی۔ اس دوران میں صحابہ نے کہا کہ ایک آدمی کے رونے کی آوازیں آتی ہے۔ ہم نے کہا یہ سسکیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ ہچکیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پیچھے مڑ کر کے دیکھا، تحقیق کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس بات پر کہ میں نے ایک ماں کو آتے ہوئے یہ سنا کہ عمر جب تمہارا وظیفہ مقرر کرے گا تب تم کو دودھ ملے گا، میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا۔ اس دن کے بعد سے بچوں کے لیے وظیفہ جاری کرتے ہیں۔ ایسا عدل و انصاف، اور پھر یہی تو وجہ ہے ارتھ پہ طلحہ بھائی، آج بھی اگر کوئی حکمران عدل اور انصاف کی شان اور مثال قائم کرتا ہے، اللہ پاک سورج کو، زمین کو، دریا کو، جھیلوں کو، آبشاروں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحیح تاریخی روایت کے مطابق یہ دریائے نیل کو لیٹر لکھا کرتے تھے، نیل تھم جا، نیل روا ہو جا، بہہ پڑ۔ یہ دریا کیوں بات مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا تھا۔ تو اگر ہم سمجھ سکتے ہیں آج کے دور میں بھی آئیڈیل حکومت اگر کوئی ہو سکتی ہے، اور اسلام کیسا اسلامی نظام چاہتا ہے، اسلام کیسا اسلامی حکمران چاہتا ہے، تو اس کے لیے رول ماڈل سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ ان کو دیکھیں، ان کے نقوش پا پر آج دنیا میں حکومتیں کی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی زبیر صاحب، اب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے میں ڈسکس کروں گا مفتیان کرام سے، جب وصال کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا تھے، کیا مشکلات ہمیں دیکھنی پڑی، کیوں اس طرح ہوا؟ بریک کے بعد